اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں داخل فرما۔ یعنی کہ یہ جو مہینے ہیں مسلسل نیکیوں کے مہینے ہیں۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ او کما قال علیہ السلام، اللہ کا مہینہ، اس سے مراد خصوصی نسبت ہے کہ اس مہینے کو بہت ہی زیادہ عزت عطا فرمائی گئی ہے، اسے حرمت یعنی عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن نے سورہ توبہ میں یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، آگے فرمایا منہا 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت یعنی عزت والے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے رجب، جس میں ہم موجود ہیں۔ رجب عمرے کا مہینہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تو اپنی لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ ابتداءً مسلمانوں کو جہاد سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن جب کفار نے مسلمانوں پہ حملے کیے اس مہینے میں بھی، تو پھر مسلمانوں کو قیامت تک اجازت دے دی کہ اگر جہاد کا سلسلہ رجب کے مہینے میں بھی ہو تو تمہیں رکنا نہیں ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جا سکتا ہے، لڑائی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی حرمت ثواب کے اعتبار سے، عزت اور احترام کے اعتبار سے وہ برقرار۔ تھوڑے اعمال پہ اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ ایسا کیسے، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، اللہ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، 1000 سال لوگ جیتے تھے، تو ان کو نیکیاں کرنے، نماز پڑھنے، تسبیحات پڑھنے، صدقہ و خیرات کرنے کا لمبا وقت ملتا تھا۔ اس امت کی اوسط عمر 60 سال رکھی گئی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 63 سال کی عمر مبارک میں تشریف لے گئے، خلیفہ اول 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے، تو اس امت کی اوسط عمر 63 سال رکھی گئی ہے۔ تو عمریں کم ہیں تو فضیلت والی امت، آخری نبی کی امت کو اعمال میں پچھلی امت پہ کیسے فضیلت دی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختصر وقت میں زیادہ ثواب عنایت فرمایا ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ مختلف اوقات ہیں، جیسے رمضان، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 کا ثواب، حرم میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب، اور اس کو اگر رمضان میں حرم میں پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے 7,00,000 کا ثواب ہو جائے گا، یا اس سے بھی زائد ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشش عطا فرمائی۔ اسی طرح رجب کا مہینہ بھی معزز مہینہ،
اس کو اللہ نے حرمت دی ہے، عزت دی ہے، لہذا ہمیں بھی اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس ماہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو میں نے جیسے عرض کیا سارے مہینے، ساری گھڑیاں، سارے وقت اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بڑی بات ہے یہ کہ اللہ فرمائے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو سرکار کی زبان سے یہ ہمیں اطلاع ملی کہ اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کی عزت اور احترام ہم پر لازم ہے۔ گناہ کے کوئی بھی کام ہو، بد اخلاقی ہو، معاملات کی خرابی ہو، ان تمام سے بچنے کی از حد کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے اعمال خیر کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں۔ اپنے اوپر جو ڈیوز ہیں انہیں جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نوافل ہیں، اسی طرح قضا نمازیں ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے اور دیگر مدات کے ہم پر ڈیوز ہیں تو وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے، تاکہ ہم اس عزت والے مہینے میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوں اور پھر رمضان کا اہتمام کریں، کھلے دل سے رمضان کا اہتمام کریں اور خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ رجب کے مہینے میں جس طرح حرمت اور عزت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ معزز صالحین امت کا تذکرہ بھی اس ماہ میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ 6 صدی ہجری کے بہت ہی بزرگ حضرت سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 6 رجب کو وصال ہوا۔ تو رجب کے مہینے میں عرس سے خواجہ خواجگان کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو بر صغیر پاک و ہند کی ہے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، لیکن سمجھنے والوں کے لیے ہے، نہ سمجھیں نہ شکری کریں تو پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے نیک بندوں کا رخ اس علاقے کی طرف فرمایا، انہیں بھیجا گیا، اور نسل در نسل الحمدللہ ہمارے خاندانوں کو، آباء و اجداد کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، کیونکہ اسلام کا آغاز تو حرم محترم سے ہوا، پھر مدینہ پاک سے ہوا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، لیکن اسی زمانے کے اندر سارے علاقوں میں تقریباً کفر اور شرک کی جو آلودگی ہے وہ تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، توحید کا انکار کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان نیک لوگوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، ہمیں وہ پیغام ملا، ہمارے آباء و اجداد کو ملا، اور الحمدللہ آج ہم اہل اسلام میں داخل ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ اسی طرح 13 رجب کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت، اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے بڑے بزرگ عالم دین ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی یوم وصال اسی مہینے میں ہے، ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس امت کے لیے ایک طرح امتیاز کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، وہ بھی اسی مہینے میں ہے، 27 رجب۔
آج صوفی بزرگ عالم دین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے کچھ معمولات، کچھ پھول، تاکہ ہم بھی چنیں اور اپنے اس گلدستے کو سجائیں، اس کے اندر بھی وہ خوشبوئیں ہم پیدا کریں جو اللہ نے ان نیک لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے صوفی یا ولی کہتے کسے ہیں، اس کے اوپر علماء نے گفتگو کی اور ارشاد فرمایا ولی وہ ہے جو العارف باللہ، جو اللہ تعالی کی پہچان رکھتا ہو، وصفاتہ حسب ما یمکن، اور اللہ کی صفات کی بھی پہچان رکھتا ہو جتنا ممکن ہے کسی بشر کے لیے۔ اللہ کا مکمل تعارف تو کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا، لیکن اللہ کی ذات اور صفات جتنا وہ جان سکتا ہے اپنی بشری صلاحیت میں، اتنا جان لے تو وہ عارف باللہ ہے، وہ عارف باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس سے مراد اللہ کی وحدانیت کو دلیل سے جاننا، عقل سے جاننا، لا علم نہیں رہے۔ کبھی بھی وہ شخص جو مجنون، دیوانہ، پاگل ہے، وہ عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ عارف باللہ یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والا وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے صحیح عقیدے پر گامزن ہو۔ لہٰذا جو لوگ بظاہر نظر آتے ہیں اور وہ اللہ کی توحید کے بھی قائل نظر نہیں آتے، تو پھر ان سے پرہیز، وہ اللہ کے ولی نہیں۔ بہت سارے جادوگر ہیں جو آپ کو کرتب دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ عارف باللہ نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات کی کامل معرفت جو اللہ ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ اور پھر وہ اتنے اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اتنے رنگ جاتے ہیں کہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ کیسے؟ انہیں دیکھا جائے تو زبان سے نکلے واہ سبحان اللہ، واہ میرے مولا تیری شان، تیرے بندے میں یہ کمال ہے تو تیری ذات کے اندر کیا کمال ہے، تیرے بندے کو یہ صفات عطا کی ہے تو جو تو عطا کرنے والا ہے تو کتنی کمال قدرت کا مالک ہے۔ اس طرح اس بندے کو دیکھ کر، اس کے صفات کو دیکھ کر رب کی صفتیں بندوں کے سامنے آ جائیں۔ اور اولیاء اللہ یہ بات عملی پریکٹس میں بتاتے ہیں۔ مثلا ہم پھولوں کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے یہ کالا ہے، یہ گلابی ہے، یہ لال ہے، یہ نیلا ہے، کیا خوبصورت آنکھوں کو بھا رہا ہے۔ جب اولیاء اللہ دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے۔ جب اس کے اندر کاریگری اتنی اعلیٰ ہے تو وہ کتنے علم اور ہنر کا مالک ہے کہ جس نے ایک ایک ذرے ذرے اور چھوٹے چھوٹے ڈیزائنوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھی ہے۔ وہ کس قدر اعلیٰ ترین مصور ہے۔ یہی تو اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ اس کی مثال ہم آج کے زمانے میں اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جدید زمانے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو اسکین کروا رہے ہیں، اپنے مال کو، اپنے پاسورڈ کو، اپنے بڑے بڑے خزانوں کو، اپنی معلومات کو صرف دیکھتے ہیں، اور آنکھوں کا ڈیزائن وہ ہر ایک کا دوسرے سے الگ ہے۔
انگوٹھے لگا دیتے ہیں. اب تو جناب والا کہ ہر ایک کا انگوٹھا الگ ہے، ہر ایک کی پہچان الگ ہے، ہم ہر ایک دوسرے سے جدا ہے. بلکہ نہ صرف انگوٹھا بلکہ 5 انگلیاں 10 انگلیاں ہر ایک دوسرے سے جدا ہیں. ہر بندے کو 10 انگلیاں دے رکھی ہیں. کروڑوں اربوں لوگ ہیں، اس کو پھر 10 سے ملٹیپلائی کر دیں، کتنی شناختیں ہیں، اور کوئی ایک شناخت دوسرے سے نہیں مل پا رہی. وہ کس قدر اعلیٰ ترین مصور ہے اور علم و قدرت اور ہنر والا ہے کہ کوئی اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ ہیں. اور آج بھی اس کی نیکیوں کے آثار عرفات کے میدان میں نظر آئیں گے. آپ جائیں، اللہ سب کو لے جائے. تو جب وہ حج کرنے آئی اپنے زمانے میں تو دیکھا کہ کوئی حاجی ادھر انتقال کیا ہوا ہے، کوئی حاجی ادھر انتقال کیا ہوا ہے. پوچھا کہ بھائی آخر کیوں؟ کا ملکہ عالیہ مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے ادھر. لوگ مشقت میں حرم آتے ہیں، پھر عرفات پہنچتے ہیں پیدل پیدل، تو شدت پیاس کی وجہ سے لوگ انتقال کر گئے، پانی ختم ہو گیا. اچھا ایسی بات ہے. عراق وہاں سلطنت ہے ان کی، عباسی خلیفہ کی، اور نہر سے ایک لمبی وہاں بنائی گئی ہے نہر، اور دیوار قائم کی گئی، اور نہ جانے کتنی دور سے پانی کا انتظام عرفات کے میدان تک پہنچایا گیا. وہ ملکہ زبیدہ تھی جو آج تک اس کی باقیات عرفات کے میدان مینا مزدلفہ میں نظر آتی ہے. تو بہلول دانا کو دیکھیے، ایک دن مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں. بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا. کتنے؟ تو کچھ مختصر سی رقم کہی کہ اتنے میں بیچتا ہوں. زبیدہ نے کہا کہ وہ مجھے بیچ دو، میں تمہیں دیتی ہوں. کہا بیچ دیا. اب یہ جو جنت میں گھر ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، 10 مبشرہ. تو جو ان کی امت کے ولیوں کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ حقیقت میں نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے جو آگے بڑھتا ہے. رات کو سوئے تو دیکھا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید جو شوہر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا جی بہلول سے خریدا ہے.
صبح بہلول کے پاس پہنچ گئے، دیکھا پھر وہی گھرونا بنا رہے۔ میاں کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ بیچنا ہے؟ ہاں۔ کیا کتنے کی؟ بولے جی آپ کی سلطنت ہے۔ ہماری سلطنت؟ کل تو اتنے کم میں بیچا۔ کہا انہوں نے بغیر دیکھے خریدا تھا، آپ دیکھ کر آئے ہیں۔ تو بظاہر جو مجنوں ہیں وہ حقیقت میں اللہ والے بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ جو چرسی موالی بھنگیڑی جو بیٹھے ہیں آپ ان کو اولیاء سمجھے نا۔ کبھی بہلول دانا کی زندگی میں ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے نمازیں چھوڑی ہوں، خلاف شریعت کام کیا ہو، بس وہ اپنی میں مست رہتے تھے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ عارف باللہ ہوگا، اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، مومن ہوگا۔ سب سے بڑی بات، کوئی بھی کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی کرتب دکھانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ولی یہ ہے، ان کے افعال اور کردار پھول کی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت ایک پھول کی طرح ہے، اور انہوں نے سب کو مہکایا۔ 1 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 90 لاکھ کفار جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی خوشبو سے مہک گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ اکبر کا جذبہ پیدا فرما دیا، توحید کا نعرہ لگانے والے ہو گئے۔ اخلاق اور کردار ان کا اتنا اعلیٰ تھا، سبحان اللہ۔ اپنا کردار، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، نوافل ادا فرماتے تھے، اور آپ کے معمولات میں ہیں کہ آپ 2 قرآن پاک ایک خاص مدت میں 2 قرآن پاک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آج دیکھیے کہ جن کو میں نے عرض کی، اشارہ کیا کہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، کبھی قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو بسم اللہ پڑھنی صحیح نہیں آتی، انہیں جناب والا قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ان کو ولی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ڈبہ پیر تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ یہ مال جمع کرنے والے لوگ تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو اللہ اپنا تعارف عطا فرماتا ہے۔ وہ حافظ قرآن تھے، وہ راتوں کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، دن میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور بہت مسلسل اعمال خیر کیا کرتے تھے۔ یہیں سے میں نے شروع کیا تھا کہ میں بزرگوں کا تذکرہ کروں تاکہ ان کے پھولوں کی خوشبو سے ہم اپنے گلدستے کو سجائیں۔ تو اگر ان اولیاء کا تذکرہ ہے تو راتوں کو تہجد کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، فرائض کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح تلاوت کا اہتمام جو کہ آج ماند پڑ رہا ہے۔ آپ یقین مانیں، اگر کوئی اس راہ سلوک پر چلنا چاہتا ہے کہ وہ نیک بن جائے، اس کے دل سے گناہوں کی جو کیفیت ہے، لذات ہے، شہوات ہے، دور ہو جائے، حکم ہے وہ قرآن کثرت سے پڑھے، قرآن کثرت سے پڑھے، اور کوشش کرے معانی اور مفہوم سے پڑھے۔ اور بعض علماء نے یوں کہا کہ اگر اسے بہت تیز سفر کرنا ہے اس راہ کا تو پھر قرآن کے مکالمات کے ذریعے پڑھے۔ قرآن مکالمہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، تم یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، انہیں تم اپنا رازداں مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب بھی تم مالی تجارت کا کوئی کام کرو، معاہدہ کرو، اس کو ضرور لکھ کر تحریر کی شکل میں لے کے آ جایا کرو۔ یعنی مکالمے کی صورت میں کہ اللہ تم سے کلام کر رہا ہو اور اس طرح پڑھو،
پھر دیکھنا اس کے عمل کے بعد تمہاری جو سرعت رفتار ہے وہ کتنی تیز ہوگی۔ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ انتہائی اعلیٰ درجے کا وظیفہ ہے کہ قرآن کو اس کے معانی کے ساتھ، اور معانی نہیں مکالمات کے ساتھ پڑھے، پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، ابھی تو ہم سن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کرواتے تھے۔ تو آج اللہ نے ان کی قربت، ان کا مقام، ان کی منزلت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ اپنا ہو پرایا ہو، گاڑیوں سے اتر کر، سواریوں سے اتر کر ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں۔ آج تو یہ حال ہے کہ بڑے سے بڑا وزیر ہو، صدر ہو، جب تک کرسی پہ ہے تو اس کا جو خادم ہے، جو پیون ہے، چپراسی ہے، جی سر جی سر، لیکن نیچے اتر جائے تو اس کو 2 گالیاں دیتا ہے، اس سے بڑا خبیث میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن یہ اولیاء اللہ ہیں جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اپنی سواریوں سے اتر کر، شاہانہ زندگیوں سے اتر کر لوگ انہیں سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، مخلوق اللہ اس کی تابع بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے اور اچھی زندگی، عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب